سازشی نظریات یا کانسپریسی تھیوریز آج کل بہت مشہور ہیں۔ میرا ان کانسپریسی تھیوریز سے پہلی بار پالا سن 2007 میں پڑا جب میں نے پہلی بار دی ارائیولز نامی ڈاکیومنٹری دیکھی۔ اس نے مجھے بے حد متاثر کیا کیونکہ حالات حاضرہ پر اور خاص طور پر بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے اور پوری دنیا گھومنے کے باوجود یہ سب معلومات میرے لیے نئی، انوکھی اور انتہائی دلچسپ تھی۔ میرے دوستوں، رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں سے کسی کو ان کانسپریسی تھیوریز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا میں نے دنیا کی خفیہ شیطانی طاقتوں کے راز معلوم کر لیے ہیں۔ مجھے اپنے چاروں طرف فری میسنز اور الومیناٹی کے نشانات، مثلا ایک آنکھ اور ٹرائنگل نظر آنے لگے۔ کچھ سال تو میں یہی سمجھتا رہا کہ پوری دنیا فری میسنز اور الومیناٹی کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، لیکن جب میں نے دنیا کے بدلتے حالات اور نظریات دیکھے تو وہ کسی طرح ان نظریات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ امریکہ جو ان شیطانی طاقتوں کا گڑھ مانا جاتا ہے بالکل بدلنے لگا اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں ختم کر کے نئے مسئلوں میں گھر گیا۔ اوباما تک تو لگتا تھا کہ سارے امریکی پریزیڈنٹس ان کی کٹ پتلی ہوتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نے ظاہر کر دیا کہ اگر الومیناٹی اور فری میسنز کا کوئی ایجنڈا یا پلان تھا تو ٹرمپ تو بالکل اس کے مخالف چل رہا ہے، اور یہ بظاہر ان الومیناٹیز کی ہار ہے۔ بہرحال بہت سے سازشی نظریات اور بھی پائے جاتے ہیں جس کو ہم اپنی نئی سیریز میں بے نقاب کرتے رہیں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ڈی پاپولیشن نامی کانسپریسی تھیوری کا تھوڑا آپریشن کریں گے۔ ڈی پاپولیشن نامی کانسپریسی تھیوری بہت سے مختلف انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ ان تھیوریز میں عام طور پر یا تو یہ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ انسانی آبادی کو کم کرنے کا منصوبہ ناگزیر ہے، یا انسانی آبادی کو کسی نئے انداز میں تشکیل دیا جائے گا، چنانچہ اشرافیہ یوزلیس ایٹرز کو ختم کر دے گی اور ان کی جگہ بڑی تعداد میں روبوٹس یا پھر سمجھ سے آ رہی بہت ہی فرمانبردار قسم کے انسان لے لیں گے۔ یوزلیس ایٹرز وہ اصطلاح ہے جو الومیناٹی، بلڈربرگ گروپ، فری میسنز، ریپٹیلین شیپ شفٹرز وغیرہ ہم جیسے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جب وہ کسی خفیہ مقام پر کسی دھوئیں سے بھرے دھیمی روشنی والے کمرے میں بیٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈی پاپولیشن کے نظریے کے مطابق انسانوں کی نسل کشی کے لیے پانی میں فلورائڈ یا بانجھ پن پیدا کرنے والی ادویات شامل کر دی جاتی ہیں۔ زراعت سے تعلق رکھنے والی مونسینٹو جیسی بین الاقوامی کمپنیز کو بھی کسی نہ کسی طرح دنیا کی خوراک پر مکمل اجارہ داری قائم کرنے کی سازش میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ مونسینٹو پوری دنیا میں زہر آلود خوراک فراہم کر سکے۔ ان کے مطابق جہاں بھی کیمیکل کا استعمال ہو وہ اس سازش کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ ویکسینز ہوں، زراعت سے حاصل شدہ خوراک ہو یا جانور ہو گوشت۔ مغرب میں ابارشن کی مخالفت کرنے والے افراد نے پلینڈ پیرنٹ ہوڈ، جسے پاکستان میں فیملی پلاننگ بھی کہا جاتا ہے، کو بھی ڈی پاپولیشن تھیوری کا حصہ گردانا، اور ایڈز سے متعلق بھی کہا گیا کہ یہ آبادی کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر کسی لیبارٹری میں بنایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ امریکی سیاستدان لنڈن لاروش نے ایک عالمی ایٹمی جنگ کے ساتھ ساتھ معاشی اور صنعتی تباہی کو بھی اسی منصوبے کا حصہ بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو ماحولیات کے تحفظ پر آواز اٹھانے والے بھی ڈی پاپولیشن کے ایجنڈا پر عمل پیرا نظر آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی گایا نامی خفیہ تنظیم یا کلٹ یوزلیس ایٹرز کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اس نظریے کو تقویت اینٹی لنکولا جیسے ماحول دشمن والنٹری ہیومن ایکسٹنکشن، مطلب انسانوں کا رضاکارانہ خاتمہ جیسی تحریکوں سے ملتی ہے، جو کانسپریسی تھیوری کی ویب سائٹس کو بڑی مقدار میں مواد مہیا کرتی ہیں۔ پھر یہ سب گلوبل وارمنگ والی کانسپریسی تھیوری سے ملا دیا جاتا ہے۔ یہ آبادی کے تیزی سے بڑھنے کے خطرات کو عالمی اشرافیہ ڈی پاپولیشن کے پلان کے لیے استعمال کرے گی۔ دی کلب آف روم نامی ادارے کی کتاب دی لمٹس ٹو گروتھ اس نظریے سے متعلق کافی مواد مہیا کرتی ہے۔ اس نظریے کے حامی افراد ڈی پاپولیشن کے منفی اثرات کو سمجھنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کا مطلب ایک چھوٹی افرادی قوت ہوگا جو باقی رہ جانے والی عوام کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے نتیجے میں مزدور اور انتظامیہ کے درمیان مزاحمت پیدا ہوگی۔ اس کی مثال بلیک ڈیتھ کے بعد کا یورپ ہے، جہاں آبادی کی کمی کی وجہ سے کسانوں اور محنت کشوں کی جاگیرداروں سے سودے بازی کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ آبادی کم ہو جانے کی صورت میں فوج کو مضبوط رکھنے کے لیے فوجی بھی نہیں ملیں گے۔ یہی حال پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہو جائے گا، مطلب معاشرے کے انتظام کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کے ساتھ حکومتی ڈھانچہ یا تو بہت ہی کمزور ہو جائے گا یا بالکل تباہ اور غیر فعال ہو جائے گا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ڈی پاپولیشن کے معاشی طور پر بھی تباہ کن نتائج نکلیں گے، کیونکہ بہت سے امیر اور ترقی یافتہ ممالک کا معاشی نظام سرمایہ دارانہ ہے، ایک ایسا نظام جو انسانوں کی معاشی خوشحالی اور بڑھتی ہوئی کھپت پر منحصر ہے۔ ایسی صورت میں ڈی پاپولیشن کا مطلب ایک غیر مستحکم اور سکڑتی ہوئی مارکیٹ ہوگا۔ اس بات کا ذکر ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب دی ویلتھ آف نیشنز میں بھی کیا کہ معیشتوں کے لیے
خاص کر سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والی معیشتوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی ایک واضح مثال جاپان، جس کی آبادی کا منفی شرح میں بڑھنا معاشی پریشانیوں کا باعث بن رہی ہے، جس کا اظہار UN نے بھی کیا۔ اب ڈی پاپولیشن تھیوری کے ایجنڈا میں UN کو شامل کرنے والوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ ڈی پاپولیشن سے ہونے والے یہ سارے اثرات ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں، کیوں کوئی حکومت اس دنیا سے آبادی کو کم کرنے کی کوشش کرے گی جس کے بعد اشرافیہ یا خفیہ طاقتوں کے لیے دولت کمانا اور عوام پر حکومت برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے گا؟ اگر وہ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو جواب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ خود برباد ہونا چاہتے ہیں۔ عقل مند حکومتوں نے آبادی میں اضافے کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کے لیے پالیسیز اپنے ملکی حالات کے تناظر میں بنائیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں زیادہ بچوں والے والدین کو زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں۔ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ جو حکومت بالفرض آبادی گھٹانے کے عالمی منصوبے پر کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کی زیادہ بچے پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کیوں کرے گی؟ اس کانسپریسی تھیوری پر یقین رکھنے والے افراد کے پاس اس کی صرف یہی وضاحت ہے کہ یہ سب حکومت کا دکھاوا ہے۔ جو اس تھیوری کو مانتے ہیں وہ ہر وقت چین کو ایک بچے والی پالیسی پر لتاڑتے رہتے ہیں اور چائنا کو اسی پالیسی کی وجہ سے اپنی تھیوری کا مرکز بنائے رکھتے ہیں۔ چائنا کی آبادی کو کم کرنے والی پالیسی ماؤ زیڈونگ کی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب کا نتیجہ ہے۔ اس حکمت عملی میں برتھ کنٹرول کے طریقوں کی حوصلہ شکنی کی گئی، یہاں تک کہ برتھ کنٹرول کی تمام اشیاء کی امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بالآخر بچوں کی پیدائش میں بے حد اضافہ ہوا اور نتیجتاً آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 1960 کی دہائی تک چین کا بڑھتی ہوئی آبادی کے حساب سے خوراک کی فراہمی کا تناسب برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ ساتھ میں فصلوں کے انتظام میں ناکامی 1962 کے چین میں آئے بدترین قحط کی بنیادی وجہ بنی، جس کے نتیجے میں 3 کروڑ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چین نے آبادی کو مستحکم اور صحت مند سطح پر لے جانے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال شروع کر دیا تاکہ شہریوں پر بچوں کی تعداد محدود کرنے کے لیے زور دیا جا سکے۔ مرتے کیا نہ کرتے، چینی حکومت نے اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے زبردستی ون چائلڈ پالیسی کا اطلاق کر دیا۔ پھر اسی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرح پیدائش مستحکم سطح سے نیچے گر گئی۔ ایک بچے کی پالیسی کے تحت پیدا ہونے والی نسل جب اپنی عمر کو پہنچی تو افرادی قوت کا فقدان اور مرد اور عورتوں کی تعداد کی غیر متناسب شرح جیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بچے کی پالیسی نے لڑکوں کی پیدائش کو مستقبل کا سہارا ہونے کی وجہ سے زیادہ پسند کیا، جبکہ لڑکیوں کا دوران عمل ہی خاتمہ کر دیا جاتا، پھینک دیا جاتا یا مغربی ممالک میں ایڈاپشن کے لیے دے دی جاتی۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے ایک بچے کی پالیسی پر نظر ثانی کی راہ ہموار ہوئی، لیکن جب کوئی راستہ نہ نکلا تو چینی حکومت نے خوشی خوشی 2 بچوں کی اجازت دے دی۔ چین کی بدلتی پالیسی سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اتنا اتاولا ہے تو اپنی پالیسی نہ بدلنے پر ڈٹا کیوں نہ رہا؟ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی حکومتیں زیادہ یا کم آبادی نہیں بلکہ مستحکم آبادی چاہتی ہیں۔ دنیا کی حکومتوں نے گرتی آبادی سے لڑنے کے لیے انتہائی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس کی قابل ذکر مثال روس میں جوزف اسٹالن کے دور میں بے اولاد افراد پر بدنام زمانہ ٹیکس ہے۔ انتہائی پریشان عوام ہونے کے باوجود اس پالیسی نے شاندار کامیابی حاصل کی اور شرح پیدائش حکومت کی توقعات سے بھی بڑھ گئی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تباہ حال روس میں ایک بار پھر سے کم شرح پیدائش کی وجہ سے پیوٹن کے سامنے یہ تجویز 2006 میں پھر سے رکھی گئی۔ اور اگر یہ دونوں مثالیں ناکافی ہیں کہ حکومتیں مستحکم آبادی چاہتی ہیں تو ایران نے پہلے 1976 سے 1996 تک آبادی میں تیزی سے اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے 1989 میں کم بچے پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ جب اس میں کامیابی حاصل ہو گئی تو حکومت نے شرح پیدائش کو کم کرنے والے پروگرامز کی فنڈنگ بھی روک دی تاکہ بچوں کی پیدائش کی ایک متناسب شرح برقرار رکھی جا سکے۔ حکومت نسل بندی اور ابارشن پر تقریباً پابندی لگانے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ 2005 میں جاپان کی شرح پیدائش تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاپانی کابینہ میں الگ سے منسٹری لیول کا ادارہ بنانے کا اشارہ دیا گیا۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے آبادی کو 2060 تک 10 کروڑ سے گرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ 2017 میں جاپانی حکومت نے $18 بلین کے پیکیج کا اعلان کیا، جس سے 3 سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے پری اسکول فری کر دیا گیا۔ یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ڈنمارک میں نئے بچے کی پیدائش پر والدین کو 12 ماہ کی پیڈ فیملی لیوز ملتی ہیں اور ڈے کیئر سینٹرز کو بھی وہاں کی حکومت بھاری پیمانے پر سبسیڈائز کرتی ہے، جبکہ 40 سال سے کم عمر خواتین کو وٹرو فرٹیلائزیشن کی مد میں بھاری مدد فراہم کرتی ہے۔
अगर हुकूमतें डी पॉपुलेशन का इरादा रखती तो इस तरह के इकदाम करती ना दिखाई देती। आमराना और जमहूरी हुकूमतें यकसा तौर पर अपनी आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए कोशिश करती दिखाई देती हैं। इस सब से हम फिर उसी मुसल्लिमा हकीकत की तरफ लौट आते हैं कि मुस्तहकम आबादी के बगैर हुकूमतों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे सिर्फ एक ही एजेंडा सामने आता है और वो एक मुस्तहकम आबादी का है, ना कि डी पॉपुलेशन का। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ ने 7.5 से 20 करोड़ इंसानों की जान ले ली, जिसकी वजह से यूरोप की 30 से 60% आबादी कम हो गई। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में क्या अशराफिया को फायदा होगा? बल्कि ये तो जागीरदाराना निज़ाम के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। किसानों को ज़मीनें मिलने लगी, मजदूरों की कीमतें बढ़ गईं, जागीरदारों और वडेरों को मजदूरों की वफादारी जीतने के लिए दूसरे जागीरदारों से मुकाबला करना पड़ा। ब्लैक डेथ से उभरने वाला यूरोप एक नया यूरोप था, जहाँ न चर्च का गलबा रहा न अशराफिया का, बल्कि हर तबके के लिए खुला मैदान था, जिसमें अशराफिया की ताकत ना होने के बराबर थी, जहाँ ज़रई, सनती, माशी, मजहबी और फिक्री इनकलाब कोने पर ही खड़े थे। आपको लगता है कि अशराफिया आबादी को कम करने के दर पे हैं? नहीं भाई, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अंधी, बहरी और गूंगी अवाम में और इजाफा हो, ताकि इनको गुलामाना अंदाज में काम करने वाले लोग मिलते रहें, जो 9 to 5 की नौकरी करते जिंदगी गुजार दें, जबकि अशराफिया इनकी मेहनत पर अमीर से अमीर तर होती जाए और अपनी अय्याशियां जारी रख सकें। अगर वाकई डी पॉपुलेशन का कोई शैतानी मंसूबा है तो इसका मतलब हुकूमतों के लिए खुदकुशी है, क्योंकि लोग ही किसी हुकूमत के सबसे बड़े और कीमती वसाइल होते हैं जिस पर वो इन्हिसार करती है। जैसा कि पहले ही साबित किया जा चुका है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम आबादी के तबाहकुन असरात हो सकते हैं। इसीलिए हुकूमतें आबादी को एक मुनासिब सतह पर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। मज़ीद ये कि बढ़ती आबादी का मतलब बढ़ती हुई हुकूमत, जबकि छोटी आबादी का उल्टा असर होगा, मतलब हुकूमत को बआसानी चलाने के लिए कम अफराद दस्तयाब होंगे। एक ऐसी सूरत हाल जो हुकूमती ओहदों पर बैठे लोगों के लिए नाकाबिले कबूल होगी, जिससे इनकी अपनी ताकत में कमी हो जाएगी। अगर वो किसी न किसी तरह डिपॉपुलेशन के मंसूबे में मुलविस भी हैं, तो ये बात पक्की है कि बचने वाली कौम इतनी छोटी होगी कि इन पर हुकूमत करना या ना करना एक बराबर होगा। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या डी पॉपुलेशन की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में वाकई कोई सच्चाई है? क्या मौजूदा वबाई सूरत हाल ऐसे किसी मंसूबे का हिस्सा है?